نابلس عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ 1 کا آغاز جو ہوتا ہے وہ جنگ سے ہوتا ہے۔ بازنطینی اور عثمان غازی اپنی فوج لے کے دونوں جو ہے سرحدوں پہ ایک طرف بازنطینی فوج کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف دوسری فوج کھڑی ہوتی ہے۔ بازنطینی کا جو کمانڈر ہے الیکس، وہ کہتا ہے عثمان کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے جو وہ اتنی سی فوج لے کر مٹھی بھر فوج سے ہمارے مقابل آ گیا ہے۔ دوسری طرف جو سفید داڑھی والے ہیں وہ عثمان غازی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، سفید داڑھی والے عثمان غازی کو کہتے ہیں اب سے تمہارا وقت، تمہاری سانسیں، تمہارا بیٹا تمہاری نہیں ہے، صرف یہ سلطنت جاری رہے گی اور سلطنت کو قائم کرنا ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے بالا خاتون اور بوران کے ساتھ جو کائی قبیلہ ہے وہ سوت کی طرف ہجرت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی میں ایک جو بچہ ہے احمد وہ دکھایا جاتا ہے، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور جو بالا خاتون کے پاس اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہے چھوٹا سا بچہ، کیونکہ اس بچے کی ماں کی جو وفات ہو چکی ہوتی ہے اور صرف اس کا باپ زندہ ہوتا ہے، اس لیے بالا خاتون اس کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ حاضل خاتون بالا خاتون کو یہ کہتی ہے کہ تمہاری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا اور تم نے اب تک جو ہے عثمان غازی کو کوئی اولاد نہیں دی، تو تمہیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ یا ہم کسی سے اس کا جو ہے حل کوئی ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو وہ عثمان غازی ایک مرد ہے، پھر اس کو دوسری شادی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ قافلے کے ساتھ بوران اور گپتک جو ہے موجود ہوتے ہیں، آپ کو پھر یاد ہوگا سیزن 1 میں گپتک مسلمان ہو جاتا ہے۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے کہ اسی ٹائم ان پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ بازنطینی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بوران کو اور احمد کو اور احمد کے باپ کو اور بہت سے سپاہیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ بالا خاتون کو بھی زخمی کرتے ہیں، گونچا خاتون بھی اس لڑائی میں زخمی ہوتی ہیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم کر کے بازنطینی فوج جو ہے الیکسس کے ساتھ جو ہوتی حملہ کرتی ہے اور ان کو جو ہے کائی قبیلے سوہوت میں پہنچنے نہیں دیتی اور سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ گندوز بے اور دندار بے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے، اور وہاں پہ اسی ٹائم منگول قدم رکھتے ہیں اور جو ہے لیکن ان منگولوں کو نظر انداز کر کے اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی ٹائم ایک سپاہی خبر لے کے آتا ہے کہ جو قافلہ بالا خاتون اور بوران کے ساتھ سوگوت کی طرف ہجرت کر رہا تھا ان پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی دندار بے اور جو ہے گندوز تیزی سے اٹھتے ہیں اور قبیلے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بازنطینی جو ہے کائی قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے قلعہ جو ہے انگول میں لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ جو ہے نعرے بازی کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اور جو ہے وہاں پہ الیکسس یہ تقریر کرتا ہے کہ جو ہے عثمان غازی جو کہ ایک ظالم شخص ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو مارا، ہمارے قلعے کو، ہماری جگہوں کو جو ہے قبضہ کر لیا، لوگوں کو زندہ جلایا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، میں نے آج ان کائی قبیلے کے لوگوں کو مارا ہے اور سب کو جو ہے گرفتار کر کے یہاں پہ لے آیا ہوں۔ اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو جو بوران اور اس کے سپاہی اور جو چھوٹا بچہ احمد ہوتا ہے وہ نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، ہم عثمان کے سپاہی ہیں، ہم عثمان کے سپاہی ہیں۔ یہ نعرہ بازی جب ہوتی ہے، جو دیکھ کے جو ہے ان کو غصہ آ جاتا ہے ایک سپاہی جو چھوٹے بچے احمد کی طرف آتا ہے کہ اس کو تلوار کا ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دے، لیکن احمد جو ہے وہ ایک نڈر بچہ دکھایا جاتا ہے اس میں، اور وہ جو ہے اس کے منہ پہ تھوک پھینک دیتا ہے اور جس سے اس کو اور غصہ چڑھ جاتا ہے، لیکن جو الیکسس جو کہ بازنطینی کمانڈر ہے وہ اس کو منع کر دیتا ہے کہ بچے کو کچھ نہ کہو، اور اس طرح ان کو جو ہے قلعہ انگول کی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے عثمان غازی جب اپنے قبیلے پہنچتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ اس طرح بازنطینیوں نے ان بالا خاتون اور دیگر پہ حملہ کیا ہے۔ وہ بھاگا ہوا کہ واپس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں، عورتیں بچے گرے پڑے ہیں، سب کو قتل و غارت بے انتہا بے دردی سے کی گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے گپتک سے کہ بالا خاتون کیسی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بالا خاتون زخمی ہے۔ وہ بھاگ کے بالا خاتون کے خیمے میں جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے کہ بالا خاتون ابھی زندہ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے عثمان غازی کو شدید غصہ آتا ہے۔ قلعہ انگول کی جیل میں جو ہے بازنطینی کمانڈر الیکسس بوران احمد اور احمد کے باپ سے پوچھتا ہے عثمان کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی جو احمد بچے کا باپ ہے وہ غصے سے کہتا ہے وہ خنجر تیز کر رہا ہے تاکہ تمہارا کلیجہ نکال سکے،
یہ سنتے ہی جو ہے بازنطینی کمانڈر الیکسس غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو ایک ہی تلوار کا وار کر کے اس کے باپ کو شہید کر دیتا ہے۔ اس طرح جو احمد بچہ ہے اب یتیم ہو جاتا ہے، ماں اس کی پہلے ہی وفات پا چکی تھی اور اب اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ دندار بے اور گندوز اور عثمان غازی سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا ہے۔ عثمان غازی جو جنگ کے حق میں ہوتا ہے، لیکن جو ہے دندار بے اور گندوز ابھی جنگ کے حق میں نہیں ہوتے، لیکن سرداروں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ اپنے جو ہے ہمارے قبیلے پہ تازہ حملہ کر کے وہ اپنا جشن منا رہے ہوں گے فتح کا، اور ہمیں اسی ٹائم ان کو جواب دینا چاہیے۔ اور یہ جو ہے سوچتے ہی پورا قبیلہ جو ہے کئی قبیلہ جنگ کے لیے عثمان غازی کی قیادت میں تیار ہو جاتا ہے اور بازنطینیوں کو مارنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ عثمان غازی اپنی فوج اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے بازنطینیوں کا سر قلم کرنے اور فوج کو شکست دینے کے لیے قبیلے سے نکل پڑتے ہیں اور میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا جنگ کے بارے میں، اب میدان جنگ میں ایک طرف بازنطینی کمانڈر کھڑے ہیں، دوسری طرف عثمان غازی کھڑا ہے۔ بازنطینی کمانڈر الیکسس کہتا ہے کیا یہ ہمیں شکست دیں گے مٹھی بھر فوج کے ساتھ، اور جو ہے کہتا لگاتے ہیں غرورانہ انداز کے ساتھ۔ عثمان غازی بھاگتا ہوا اپنے گھوڑے میں جاتا ہے اکیلا بازنطینیوں کی طرف۔ وہ اکیلا کیوں جاتا ہے یہ ویڈیو کہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گا۔ تیزی سے بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ بازنطینی کمانڈر الیکسس کہتا ہے اس پہ تیر برسائے جائیں، اس پہ تیروں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ ایک تیر جو ہے عثمان غازی کے گھوڑے کو بھی لگتا ہے، لیکن عثمان غازی ڈھال کے ساتھ سارے تیروں کو روکتا ہے اور جو ہے تیر لگنے سے گھوڑا جو ہے نیچے گر جاتا ہے۔ عثمان غازی اٹھتا ہے اور تیزی سے اس طرف بھاگ پڑتا ہے۔ یاد رہے اس میدان کے درمیان میں ہی بوران سپاہی، احمد سپاہی اور دیگر سپاہیوں کو بھی جو ہے زنجیر سے باندھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اصل میں یہ ایک پورا پلان ہوتا ہے جنگ کا۔ پہلے عثمان غازی آگے آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ عثمان غازی اکیلا ہی آگے آ رہا ہے تو بلا خوف و خطر وہ آگے طرف بھاگتے چلے آتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے کئی قبیلے کے فوج بھی اپنے گھوڑوں کو ڈراتے چلے آتے ہیں، اور ان کی ایک حکمت عملی یہ تھی کہ جیسے ہی جو بازنطینی فوج آگے آتی ہے وہ آگ کے گولے برساتی ہے، اور اس طرح میدان جنگ میں آگ لگ جاتی ہے اور بازنطینی کی جو فوجیں ہیں وہ جلنے لگتی ہیں، ان کے گھوڑے جلنے لگتے ہیں، اور بوران سپاہی اور احمد سپاہی کو بچا لیا جاتا ہے، اور عثمان غازی ان کو بچا لیتا ہے۔ اور اس اچانک جو آگ کے گولوں کے حملوں سے جو ہے بازنطینی کمانڈر گھبرا جاتے ہیں اور ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اور جو الیکسس ہے وہ بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے اور اپنا گھوڑا لے کے بے انتہا اپنے فوجی گوانے کے بعد خود جو ہے قلعے انگول کی طرف واپس دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ الیکسس کی شکست کے بعد شہنشاہ اور اس کے جو ہے دوسرے جو لوگ وزیر وغیرہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کئی قبیلے کے عثمان غازی نے شکست دے دی، اب کیا کیا جائے۔ تو اس میں شہنشاہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کمانڈر ہے جو ان کو ہرانے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ ہے آیا نکولا۔ آیا نکولا کو بلایا جاتا ہے۔ آیا نکولا کہتا ہے کہ میں جو ہے ضرور اس جو آپ مجھے ٹاسک دے رہے ہیں اس پہ عمل کروں گا، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ مجھے تمام اختیارات دیے جائیں کہ میں اپنے اختیارات کو اپنے مطابق عمل پیرا کر سکوں پہ، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میری جو فوج ہوگی میں اپنی فوج خود منتخب کروں گا، اور میری فوج میں جو آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے فیلاتوس جس کو آپ نے قید کیا ہے وہ بھی شامل ہوگا۔ شہنشاہ اس کی دونوں شرطوں کو مان لیتا ہے اور فیلاتوس کو جو ہے آیا نکولا رہا کروا لیتا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے شامل کر کے سقوط کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف عثمان غازی جنگ کی فتح کے بعد قبیلے میں واپس آتا ہے۔ قبیلے میں عثمان غازی زندہ باد اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو جاتا ہے، اور جو ہے سب خوش ہوتے ہیں، اور بوران کی اور دوسرے سپاہیوں کی واپسی ہو جاتی ہے۔ آیا نکولا اور فیلاتوس جو ہے سقوط پہنچ جاتے ہیں اور سیدھا قلعہ انگول میں آتے ہیں۔ قلعہ انگول میں جو الیکسس ان کو دیکھ کے بڑا خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جو ہے کہتا ہے کہ آپ ان کو ویلکم کرتا ہے، لیکن جو آیا نکولا آتے ہی الیکسس کی جو ہے گردن اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے میں بزدلی کو بالکل پسند نہیں کرتا، تم نے شکست کئی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اس لیے تمہیں اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ قبیلے میں رات ہو جاتی ہے۔ اسی ٹائم جب عثمان غازی اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے، ایک جو ہے
سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ارطغرل غازی صاحب کی طرف سے ایک الائچی آیا ہے اور گندوز بے آپ کو اپنے خیمے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عثمان غنی خوشی سے بھاگتا ہوا قبیلے کی طرف خیمے کی طرف پہنچتا ہے اور وہاں جا کے دیکھتا ہے کوکزون صاحب ایک الائچی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی قصبوں میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو اکیلے بلایا ہے۔ یہ سن کے ذرا دندار بے اور گندوز بے تھوڑا حیران ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ارطغرل غازی کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کو عثمان غازی کو کہتے ہیں کہ تم صبح ہوتے ہی نکل جانا۔ آیا نکولا اور فیلادوس اپنی سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا آیا فیلادوس کو پہلا ٹاسک آیا نکولا یہ دیتا ہے کہ تم سغوت کے بازار میں جاؤ، پھلوں اور سبزیوں میں زہر ملا دو تاکہ جو لوگ بھی یہ اناج پھل سبزیاں لے کے گھر جائیں اس کو کھائیں تو وہ بیماریوں کا شکار ہو اور اس طرح کئی قبیلے سے ہماری جان چھوٹے، کئی قبیلے کے لوگ مر جائیں۔ یہ سازش کا پلان ہوتا ہے اور اسی پلان کے لیے فیلادوس کو بازار میں بھیجا جاتا ہے اور وہ بازار میں جاتا ہے اور اسی طرح پھلوں سبزیوں اور دیگر اناج میں چوہے چھوڑتا ہے اور زہر ملاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی جو عثمان غازی ہے ارطغرل غازی سے ملنے اپنے گھوڑے بیٹھ کے چل پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل غازی کی قبیلے میں انٹری ہوتی ہے۔ سب ارطغرل غازی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں ارطغرل غازی زندہ آباد، ارطغرل غازی زندہ آباد۔ ارطغرل غازی قبیلے میں آتا ہے اور آ کے سب کو سب اس کا بوسہ لیتے ہیں، بالا خاتون، گندوز بے اور دندار بے۔ ارطغرل غازی ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عثمان کہاں پہ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے عثمان غازی کو تو آپ نے ہی تو رات کو بلایا تھا کہ ملنے کے لیے اکیلے آؤ۔ یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں بلایا تھا۔ تو یہیں ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دلکش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔